اس نے اپنے والد کو اٹھایا تاکہ اسے صحرائی علاقے میں چھوڑ دے، مگر جو بات والد نے اس پر ظاہر کی، اس نے اس کی رگوں میں خون جما دیا، ایک دور افتادہ گاؤں میں، جہاں مٹی کے گھر آپس میں جڑے ہوئے تھے اور تنگ گلیوں سے گیلی مٹی اور تنور میں پکی ہوئی روٹی کی خوشبو آتی تھی۔ ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید جوانی کے عروج میں تھا، مضبوط جسم، تنے ہوئے پٹھے، تجارت اور زراعت سے وابستہ۔ اللہ نے اسے ایک کشادہ گھر، ایک بیوی اور ایک چھوٹا سا بیٹا عطا کیا تھا۔ لیکن اسی گھر کے ایک کونے میں ایک بوڑھا آدمی پڑا رہتا تھا، جس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں اور جس کا سر بڑھاپے کی سفیدی سے جل اٹھا تھا۔ وہ علی چچا تھے۔ فرید کے والد علی چچا صرف عمر رسیدہ نہیں تھے، بلکہ سوکھی شاخ کی مانند تھے، جو ہر ہوا کے جھونکے سے کانپ اٹھتی ہے۔ بیماری نے انہیں بٹھا دیا تھا، سماعت بھاری ہو گئی تھی اور نظر کمزور ہو گئی تھی۔ وہ کسی کی مدد کے بغیر اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے تھے، اور جب لقمہ منہ تک لے جاتے تو آدھا کپڑوں اور سفید داڑھی پر گر جاتا۔ شروع میں فرید اپنے والد کا فرمانبردار تھا، ان کے لیے کھانا لاتا، صفائی کرتا، لیکن جیسے ہوا آہستہ آہستہ چٹان کو گھس دیتی ہے، ویسے ہی اس کی بیوی مینا کے الفاظ اس کے دل و دماغ میں سرایت کرنے لگے۔ مینا چہرے سے خوبصورت تھی، مگر دل رحم سے خالی۔ وہ اس بوڑھے کی خدمت کو اپنی پرسکون زندگی میں خلل سمجھتی تھی۔ ایک سردیوں کی رات، جب بارش لکڑی کی چھت پر ہلکے ہلکے دستک دے رہی تھی، علی چچا کی کھانسی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرنے لگی۔ وہ خشک، مسلسل کھانسی تھی جو ان کے نحیف جسم کو بڑی طرح ہلا رہی تھی۔ مینا بستر میں کروٹیں بدلنے لگی، زور سے سانس بھرا اور پھر فرید کے کندھے پر زور سے کوہنی ماری۔ سانپ کسی سرسراہٹ والی آواز میں بولی، کیا اس عذاب کی کوئی اندھا نہیں؟ اس نے ہمیں نیند سے محروم کر رکھا ہے، آرام چھین لیا ہے۔ دوا اور بیماری کی بدبو نے پورا گھر بھر دیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے کپڑوں سے بھی بڑھاپے اور بے بسی کی بو آنے لگی ہے۔ نہ کوئی ہم سے ملنے آتا ہے، نہ ہمیں کھانے پینے کا لطف رہا ہے، اور یہ اذیت ناک آواز بند ہی نہیں ہوتی۔ فرید بستر پر سیدہ ہو بیٹھا، الجھن اور تنگی سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اپنے والد سے محبت کرتا تھا، یا کم از کم وہ ایسا سمجھتا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کی راحت اور خوشنودی کو زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ دبی ہچکچاتی آواز میں بولا، یہ عورت وہ میرا والد ہے، بوڑھا اور بے بس، بیمار اور درد میں مبتلا، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کا منع بند کر دوں؟ مینا سختی اور بے رحمی سے بولی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کا منع بند کرنے کو نہیں کہہ رہی، کوئی حل نکالو۔ میں گندگی صاف کرنے اور کراہی سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ میں تھک چکی ہوں، اس کا کمرہ صاف کرتے کرتے میری کمر جھک گئی ہے۔ اگر تم اپنی باقی زندگی اس بوسیدہ جسم کی خدمت میں گزارنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو، لیکن میرا صبر ختم ہو چکا ہے، تو اسے کہیں اور بھیج دو، میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ اس کے الفاظ فرید کے سر پر بجلی بن کر گرے۔ میں میکے چلی جاؤں گی؟ وہ دھمکی جس سے ہر کمزور شخصیت والا مرد جو حاکمانہ بیوی کے سامنے بے بس ہو کانپ اٹھتا ہے۔ فرید دیر تک خاموش رہا۔ اس نے اپنے والد کی آواز سنی، جو آہستہ آہستہ تھم کر مدھم سسکی میں بدل گئی، جیسے اندھیرے میں کوئی بچہ رو رہا ہو۔ اگلی صبح فضا بوجھل تھی۔ فرید ناشتہ لے کر والد کے پاس گیا۔ بوڑھے نے گہری آنکھوں سے، جن میں محبت اور کمزوری بھری تھی، بیٹے کو دیکھا، مدھم سی مسکراہٹ دی، کانپتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بھاری آواز میں کہا، اللہ تم سے راضی ہو بیٹے، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے نا؟ فرید کا دل لمحہ بھر کے لیے کانپ اٹھا۔ وہ رونے والا تھا، والد کا ہاتھ چومنے ہی والا تھا، مگر بیوی کا غصے بھرا چہرہ اور اس کی جانے کی دھمکی ذہن میں آ گئی۔ اس نے ہاتھ نرمی سے مگر غیر مانوس بے رخی کے ساتھ چھڑا لیا اور بڑبڑایا، کوئی بات نہیں، اب آرام کرو ابو، اور تیزی سے باہر نکل گیا، جیسے کوئی چیز اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ دن بھاری گزرتے رہے، مینا کی شکایتیں بڑھتی گئیں۔ وہ جان بوجھ کر والد کا کھانا دیر سے دیتی اور روز اسے دل دکھانے والے الفاظ سناتی۔ سہ میں جھاڑو دیتے ہوئے اونچی آواز میں کہتی، کاش اللہ ہمیں راحت دے اور اپنی امانت واپس لے لے، یہ اس کے لیے بھی سکون ہو اور ہمارے لیے بھی۔ بوڑھا یہ سب سنتا مگر غیر مانوس بے رخی کے ساتھ چھڑا لیا اور بڑبڑایا، کوئی بات نہیں، اب آرام کرو ابو، اور تیزی سے باہر نکل گیا، جیسے کوئی چیز اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ دن بھاری گزرتے رہے، مینا کی شکایتیں بڑھتی گئیں۔ وہ جان بوجھ کر والد کا کھانا دیر سے دیتی اور روز اسے دل دکھانے والے الفاظ سناتی۔ صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے اونچی آواز میں کہتی، کاش اللہ ہمیں راحت دے اور اپنی امانت واپس لے لے، یہ اس کے لیے بھی سکون ہو اور ہمارے لیے بھی۔ بوڑھا یہ سب سنتا